عرب ممالک جو ہیں وہاں پر ہمیں شرک کی روایات نہیں نظر آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سعودی عرب کو دیکھیں، اس کے قریبی جزیرہ نما عرب کے جتنے ممالک ہیں، قطر ہو، کویت ہو، عمان ہو، اسی طرح سے اوپر کی طرف یمن میں چلے جائیں یا کچھ شام میں، یہاں پر جو برصغیر کے اندر ہمیں باقاعدہ مزار پرستی، قبروں پہ جانا، اس طرح سے شرک کی الگ سے بھی بعض مظاہر نظر آتے ہیں مسلمانوں میں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی تکوینی قانون ہے کہ انہوں نے عرب ریاستوں کو شرک سے پاک رکھا ہوا ہے؟ ان قوموں کی اپنی کوئی مسائی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اس زمانے کی چیز ہے، یعنی وہاں جب محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں تبدیلی آئی، اور تبدیلی بھی اس طرح کی آئی کہ گویا حکومت قائم ہو گئی. یعنی یہ جو حکومت اس وقت قائم ہے یہ اس معاہدے پر قائم ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو کامیابی تک پہنچایا تھا وہ حکومت کریں گے، حکومت ان کے پاس ہوگی، لیکن مذہبی معاملات تمام تر آل الشیخ کے پاس رہیں گے. اس اصول کو مان کر یہ حکومت قائم کی گئی ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کا توحید کے معاملے میں کیا نقطہ نظر تھا. ان کی کتاب التوحید اگر لوگوں نے پڑھی ہے تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے. ہمارے ہاں شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید یہ آخری دور کی دونوں تصنیفات ہیں جن میں شرک کے بہت سے پہلوؤں کی بڑی شدت کے ساتھ نفی ہوئی ہے. تو یہ تاریخ ہے اس کی. تو اس زمانے کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے جیسے کہ آپ ترکوں کو دیکھتے ہیں، انہی کی سلطنت تھی. جنت البقیع میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ مزار بھی بنے ہوئے تھے اور اس طرح کی بعض چیزیں بھی موجود تھیں. یہ شرک اپنی راہ نکال لیتا ہے. اس کا معاملہ یہی ہے کہ انسان کے اندر جو ایک خوف کی جبلت ہے یہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ آلام رکھے ہیں، مصائب رکھے ہیں، تکلیفیں رکھی ہیں، اس میں انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر بعض ہستیوں کی طرف استمداد کے لیے نگاہ اٹھاتا ہے، ہاتھ بھی بڑھاتا ہے، پھر اپنے آپ کو ان کے سپرد بھی کر دیتا ہے. اس سے بعض مراسم بھی وجود میں آ جاتے ہیں. اس کو آپ کہیں کم دیکھیں گے، کہیں زیادہ دیکھیں گے. ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو خود ہندو مت ایک مشرکانہ مذہب رہا ہے اور بڑے پیمانے پر اس میں شرک کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اسی طرح سے ان کے ہاں جو صوفیانہ تحریکیں ہیں وہ بھی بڑی حد تک مشرکانہ تصوراتی پر قائم ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہاں اس کے اثرات ذرا زیادہ گہرے ہو جائیں گے، بعض جگہوں پر ذرا کم ہوں گے، اور مشرق بعید وغیرہ میں آپ کو بہت ہی کم نظر آئیں گے. تو یہ علاقوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تاہم وہاں پر بھی ایسی صورتحال نہیں تھی جیسی پچھلی 2 صدیوں میں دیکھی جا رہی ہے. جی ہاں، تو نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھتے ہیں. سوال پوچھا گیا ہے کہ شرعی دلیل کیا بیک وقت عقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے؟ شرعی دلیل اس پہلو سے عقلی دلیل ہی ہوتی ہے کہ ہماری شریعت اور شریعت کے تمام احکام جس حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت عقلی لحاظ سے قابل قبول حقیقت ہوتی ہے. اگر وہ عقلی لحاظ سے قابل قبول حقیقت نہ ہو تو نفس انسانی اس سے ابا محسوس کرتا ہے. تو اس لیے جو چیز بھی شریعت میں کہی جاتی ہے وہ بالکل مطابق عقل ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو عقل سے خود دریافت کر لیں. جی یہ نقطہ ہے. یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عقل سے ہم کسی چیز کو دریافت نہیں کر پاتے، اس میں اللہ کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. دنیوی علوم میں بھی بہت سے لوگ ہیں بڑے عبقری ہیں، وہ کسی چیز کو دریافت کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن پھر عقل اس کو سمجھ لیتی ہے. تو عقل پوری شریعت کو سمجھتی ہے، اس لیے کہ شریعت معنی پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی ہے. اسی کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین کے جتنے احکام ہیں، خواہ وہ قرآن میں ہیں خواہ وہ سنت میں ہیں، وہ بالعلل ہے. یعنی الاحکام بالعلل، وہ علت پر یا حقیقت پر یا اس کے معنی پر مبنی ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے اندر کچھ عقلی تقاضے رکھتے ہیں. یہی چیز ہے کہ جو ان کو توسیع دے دیتی ہے. یعنی وہ جس طرح بیان کیے جاتے ہیں چونکہ اس کے اندر وہ عقلیت موجود ہوتی ہے تو وہ عقلی تقاضے پیدا کر دیتی ہے. 2 چیزیں قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ جو حکم بھی دیا جائے گا وہ اگر لازمی عقلی تقاضے پیدا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو وہ جواب میں وہ عقلی تقاضوں کا جواب اسی طرح دیں گے جیسے کہ عقل کو دینا چاہیے. چنانچہ ہم گفتگو کریں گے کسی وقت اس موقع کے اوپر کہ کیسے بیان میں یہ چیز خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمایاں ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں ان سے معذورین مستثنیٰ ہیں. تو اب یہ دیکھیے یہ معذورین کیا ہیں.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقلی مقدمے کو قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص کسی حکم کا تحمل نہیں کر سکتا، جس کو بیان کیا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ عسر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی حکم موجود ہے عقلی تقاضے کے تحت، اس میں کسی معذور کو خطاب کا مخاطب ہی نہیں مانا جائے، یعنی استثناء ہو گیا آپ سے. استثناء ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ہمارے پورے دین میں، اس کے احکام میں ملحوظ ہیں. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. ایک ایک دین کے حکم کا جائزہ لے کے دیکھ لیجیے، وہ بالکل ٹھیک انسانی عقل کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق رہنمائی کر رہا ہے. ہاں البتہ چونکہ وہ رہنما ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ عقل جس طرح کی بھی بات کرے انٹ سنٹ وہ اس کے مطابق ہوگا، نہیں، وہ علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہوگا. ٹھیک. اور عقل کو غازی صاحب جو کچھ دین بتا رہا ہے، عقل کو اس کی روشنی میں سفر طے کرنا ہے، نہ کہ اس ہدایت کو عقل کی روشنی میں سفر طے کرنا. وہ اگر اس روشنی کو قبول نہیں کرے گی یا اس رہنمائی کو قبول نہیں کرے گی یا اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گی تو اپنا نقصان کرے گی. اس لیے کہ رہنمائی دی ہی ان معاملات میں گئی ہے جن میں عقل کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں. بڑی اہم بات ہے یہ. ہاں، پوری شریعت کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی احکام دیے ہیں جہاں ہمارے لیے اشتباہ پیدا ہو گیا، جہاں حکم لگانا مشکل ہو گیا، جہاں دو یا اس سے زیادہ احتمالات پیدا ہو گئے، وہاں ترجیح دینے میں ہم غلطی کر سکتے تھے. یعنی اگر کسی موقع کے اوپر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ طیبات خیال کر کے کوئی چیز کھا لی جائے گی درا حالے کہ وہ من جملہ خبائث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا. اسی طریقے سے اگر کسی چیز میں ایسا اشتباہ پیدا ہو گیا کہ جس میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، جیسے سود کے معاملے میں، یعنی قرض ہم نے دیا، اس پر نفع لینا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا. ہم نے کوئی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی، اس کے کرائے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہاں پر بھی تو آخر پیسہ ہی استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اس طرح کے اشتباہات میں عقل چونکہ غلطی کھا سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا. اسی طرح جنسی معاملات میں بعض چیزوں کو گناہ اور بعض چیزوں کو جرم قرار دینے میں بڑی غلطی کا اندیشہ تھا، اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. میراث میں دیکھ لیجئے، خود بتایا وہاں پر کہ تم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ کون اقرب و نفع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ عقل کی رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر خلاف عقل ہوتی ہیں. نہیں، جب عقل کو وہ رہنمائی مل جاتی ہے تو عقل سمجھ لیتی ہے کہ ہاں یہ درست رہنمائی ملی، اور پھر ایسی بنیاد بھی اس کو مل جاتی ہے کہ اس کی روشنی میں وہ آگے خود اجتہاد کرنا شروع کر دے. ہاں، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ عہد الست اللہ تعالیٰ سے جو ہماری پیدائش سے پہلے ایک ارواح کی ملاقات کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، اور سب نے اس کا اقرار کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ کیا ہم سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم کس خاندان یا گھر میں پیدا ہوئے، تو بعض اہل علم علماء کا خیال ہے کہ اس موقع پہ یہ انتخاب بھی ہمارا تھا، ہم نے اپنے انتخاب سے یہ فیصلہ کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پیدا کیا. میرے نزدیک یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور الگ الگ جگہوں پر بیان ہوئی ہیں. یہ البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید ایک ہی موقع پر دونوں ہوئی ہیں. اچھا. یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو ہم نے اس کا اقرار کیا. یہ عہد جب ہوا تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ہمارے سامنے کی چیز تھی، اس کی یاد ہمارے حافظے سے محو کر دی گئی، اس لیے کہ امتحان میں ڈالنا تھا، لیکن اس سے جو تاثر ہمارے اندر منتقل ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک. وہی تاثر ہے کہ جو اپنے مخلوق ہونے کا احساس پیدا ہوتے ہی سامنے آ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب خالق کے بغیر اپنے وجود کا تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے. اسی میں پھر کوئی تذکیر کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے، تو ہم لپک کر اس خالق کو قبول کر لیتے ہیں. دوسری چیز بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے لیکن دوسری جگہ بیان ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اختیار ہے، ارادہ ہے، یہ ہم نے ایک امانت کے طور پر دیا اور ہم نے اس وقت پوچھا تھا تم سے، تو انسان نے خود اس کو آگے بڑھ کے قبول کیا. تو اس اختیار اور ارادے کی جو کچھ بھی ایک مجرد تصویر بنتی ہے وہی بنے گی. اس کو یہاں تک نہیں لے جایا جا سکتا کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ تمہاری صورت کیا ہوگی، ہم سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہوں گے. اس کا تصور کرنا کم سے کم ان الفاظ سے ممکن نہیں ہے. البتہ ارادہ و اختیار، یہ کہ میں ارادے اور اختیار کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کروں گا، یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہی ہمارا شرف ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے.